آج دیکھیں گے کہ حرم پہنچنے کے بعد کیا. سب سے پہلے جب آپ مکہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا کہ مکہ پہنچنے کے بعد وہ پہلے وضو کرتے اور حرم جاتے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہے، طاقت ہے، کمفرٹیبل ہے، تو یہی سب سے بیسٹ ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنی بیگ کو رکھ کر سیدھا حرم جائیں عمرہ شروع کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا. صحیح بخاری کی حدیث. لیکن اگر اتنے زیادہ تھک گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے برابر سے عبادت کر پائیں گے، تو کیا یہ اجازت ہے کہ تھوڑا آرام کر لیں ہوٹل میں؟ یا مان لیجئے کہ آدمی کچھ نہانا چاہتا ہے، فریش ہونا چاہتا ہے اور پھر جانا چاہتا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو ہاں اجازت ہے، لیکن یہ نہ بھولیے کہ آپ احرام میں، اور احرام کی ساری پابندیاں یاد ہوگی انشاءاللہ آپ کو. وہ ساری پابندیاں ابھی آپ کے اوپر لازم ہے. تو احرام کے حال میں آپ ہیں، اگر جلدی چلے آتے ہیں تو بہتر ہی ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. مان لیجیے آپ نے اپنی بیگز وغیرہ رکھ دی اور آپ حرم تک پہنچتے ہیں. جب آپ حرم تک پہنچتے ہیں اور جب داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے یہ سب سے پاک مسجد ہے، لیکن جو نارمل مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہی دعا یہاں داخل ہوتے ٹائم پر گیٹ پر پڑھنا ہے. اب گیٹ پہ جب آپ پڑھیں گے تو کون سی دعا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیرے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. یہ بھی ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ بھی کہنا ثابت ہے. مزید یاد ہے؟ دعا کی بک ساتھ میں ہو. چلیے الحمدللہ عمل کا جذبہ بالکل اونچا ہونا چاہیے، صحیح ثابت شدہ عمل کرنے میں ہمیں پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے. یاد ہے تو یہ پڑھ کے داخل ہو جائیں. تو اعوذ باللہ العظیم، پناہ مانگتا ہوں العظیم جو سب سے زیادہ عظمت والی ذات ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. وبوجہہ الکریم، اس کے کریم چہرے کی. وسلطانہ القدیم، یعنی کہ پہلے سے اب تک جو تمام چیزیں اسی کے کنٹرول میں ہیں. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو آپ پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے، اور پھر کہہ رہے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ ثابت شدہ دعاؤں میں سے نہیں یاد ہے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہنے کے بعد سیدھے پاؤں سے داخل ہوں گے، کیونکہ مسجد میں داخل ہونا ہے تو سیدھے پاؤں سے داخل ہونا چاہیے، یہی طریقہ ہے. یہ بات دھیان دیجئے کہ کون سے گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں. مان لیجئے کہ اگر ایک ٹور والے ساتھ میں گئے ہوئے ہیں تو کوئی ایک میٹنگ پوائنٹ فکس کر لیں کہ اگر ہم لوگ آگے پیچھے ہو گئے یا کہیں اگر کوئی آگے چلے گیا، کسی کی عمرہ پہلے ختم ہو گئی، تو کہاں ملیں گے، ایک میٹنگ پوائنٹ فکس کر لیں. چپل کے تعلق سے میں بتا چکا ہوں کہ چپل کے لیے بیگ آپ کے پاس ہوگی، نہیں ہوگی تو پلاسٹک وہاں پر گیٹ پہ ملتی ہے، اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، اپنے قریب ساتھ میں چپل رکھ سکتے ہیں. کبھی آپ کو باتھ روم جانا پڑا تو چپل ساتھ میں ہوں گے تو سہولت ہو جائے گی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں کے چپل لے لیتے ہیں، یہ سراسر چوری ہے، بالکل غلط کام ہے، اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے چپل گم ہو گئے تو کسی اور کے چپل آپ نہیں چوری کر سکتے، یہ ایک طرح کا چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل غلط ہے. تو داخل ہو رہے ہیں آپ، یا اگر چپل آپ اگر شو ریک میں رکھ رہے ہیں تو شو ریک کے اوپر بھی نمبر لگا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ آج کل رینوویشن چل رہا ہے حرم کا، اور آنے والے چند سالوں تک یہ چلتا رہے گا. جو ایکسپانشن پروجیکٹ ہے، بہت بڑا ایکسپانشن ہے، جس سے کہ حرم کی کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. الحمدللہ ایک اگلی پیڑھی کی آسانی کے لیے اللہ کے فضل و احسان سے یہ کام اور کوشش ہو رہی ہے. تو تھوڑی بہت تکلیف اور مشکل آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی امید ہے کہ حج کے دنوں تک انشاءاللہ ایک اچھا خاصا حصہ تیار ہو گیا ہوگا. جیسے رمضان عمرہ میں لوگوں نے دیکھا کہ کافی حصہ وہ لوگوں نے کلین کر کے ریڈی کر کے رکھا تھا، اور آلریڈی کیپیسٹی بہت بڑھ چکی ہے الحمدللہ. تو امید ہے کہ حج کے دنوں تک اور زیادہ تیاری ہو جائے گی. آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے دعا پڑھ لی. نارملی کسی بھی مسجد میں داخل ہونے میں ہمیں تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، یعنی کہ 2 رکعت جو مسجد کا ایک حق ہے ہم پر، وہ پڑھنا چاہیے نارملی بیٹھنے سے پہلے، سوائے مسجد حرم کے. یہاں پر جب طواف ہم کریں گے تو طواف خود اس کی جگہ لیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سیدھا جا کر طواف شروع کیا تھا. کچھ لوگ ایک فضیلت بتاتے ہیں کہ فلاں گیٹ سے داخل ہونے میں زیادہ ثواب ہے، فلاں گیٹ سے داخل ہونا بہتر ہے. ہمیں ایک واضح حدیث ملتی ہے جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل فجاج مکہ طریق ومنہر، ساری مکہ کی جو گلیاں ہیں وہ سب کے سب راستہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دخلتھا ہونا، میں یہاں سے داخل ہو رہا ہوں، لیکن ساری کی ساری جو مکہ کی گلیاں ہیں وہ سب داخل ہونے کا راستہ ہے، وہ سب راستہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے ہے. داخل ہونے کے بعد جب اندر قدم رکھتے ہیں تو اب آپ جب آگے بڑھیں گے، آپ کی نظر جب کعبے پر پڑے تو کعبہ پر جب نظر ہماری پہلی پڑتی ہے، اس وقت ہمیں چند صحابہ اکرام اور چند سلف صالحین سے ایک عمل ملتا ہے کہ وہ لوگ وہاں نظر پڑنے کے بعد دعا کیا کرتے تھے. تو آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ایک اچھا عمل ہے، آپ وہاں پر دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. خاص طور سے ہمیں عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دعا ملتی جو امام بہقی نے اپنی سنن الکبریٰ میں صحیح سند سے جمع کیا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحیینا ربنا بالسلام. اے اللہ تو ہی تو السلام ہے، ساری سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، تو اے اللہ ہمیں زندگی دے دے جو سلامتی والی ہو.
تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں بھی. آپ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں میرے بہنیں، ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا دیتا ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حج کے اندر جلدی 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 انہیں لگی ہوتی ہے، اور عمرہ کے اندر بہت فاسٹ فاسٹ عمرہ کرنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور آ کر اپنی تعریف اور بڑائی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو عمرہ 1.5 گھنٹے میں کر لیا، 2 گھنٹے میں کر لیا، اتنے ٹائم میں کر لیا. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کرنے کیا چیز گئے ہیں؟ کوئی کمپٹیشن ہے، کوئی ریس ہے؟ اس میں اتنی جلدی ہر چیز میں کیا ہے؟ ذرا اطمینان سے کریے. میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی ساتھ میں ہو جو جلدی والا ہو تو اسے کہو آپ آگے چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ مل لیں گے. یہی بہتر ہے کہ ہم اپنی عبادت اچھے سے کریں، بلکہ گروپ کے چکر میں کوئی خشوع چھوڑنا پڑتا ہے اور اس میں جلد بازی ایک طرح کی آ جاتی ہے. تو جو ہمارا گول ہے، ٹارگٹ ہے یہ سارے پروگرام کا اور یہ ٹریننگ کا مقصد کیا ہے؟ حج مبرور پانا مقصد ہے. تو یہ حج مبرور کے مقصد کو پانے میں آپ پائیں گے کہ یہ کمپنی آپ کو فیل کر سکتی ہے. تو ایسی کوئی کمپنی ساتھ میں ہونا، انہیں اپنے راستے روانہ کرے. بہت آسان ہے، کوئی بہت مشکل جگہ نہیں ہے. یہ محسوس مت کریے کہ میں گم ہو جاؤں گا وہاں پر، کیونکہ ایک بہت آسان سی چیز ہے، ایک بہت آسان سسٹم ہے. کہاں پر ہے حرم میں، آپ کہاں ہے، ایک چیز کر کے آپ انشاءاللہ سولو کر سکتے ہیں. تو ایک میٹنگ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد باب مروا پر ملیں گے. باب مروا جہاں پہ آپ کی صحیح ختم ہونے والی ہے، جیسے مروا ہم وہاں پر پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، آپ وہاں کی میٹنگ پوائنٹ بتا دیں کہ وہاں پر ملیں گے. تھوڑی دیر کسی کو انتظار کرنا پڑے، اپنے باتھ روم وغیرہ جا کر فریش ہو کے آ سکتا ہے، اس طرح سے بہتر ہے. اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں پر ہم ذرا تھوڑا غور کرتے ہیں کہ ہم ہے کہاں، ہم کس جگہ پر ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ وہ شہر ہے جسے اللہ رب العالمین نے چنا. کعبہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کعبے کے رب کی عبادت کرو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کعبے کی عبادت کرتے ہیں، تو کعبے کی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ایک صرف سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، یہ قبلہ ہے، یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. لیکن ہم کعبے کی رب کی عبادت کرتے ہیں. لیکن کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے عبرت کے مقامات رکھے ہیں دنیا میں، یہ ایک ایسا عبرت کا مقام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلی مسجد جو بنی تھی وہ کعبۃ اللہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر یہ سب سے پہلی مسجد ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو بنایا، قرآن کی سورہ حج کی آیت ہے، سورہ 22 آیت نمبر 26، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو بنوانا بتایا، ابراہیم کو بتایا کعبے کی جگہ. تو اس سے بھی علماء اکرام نے یہ بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، یعنی کہ وہ جگہ ہو سکتا ہے پہلے سے متعین تھی اور وہاں پہلے بھی مسجد رہی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، لیکن اللہ عالم. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کئی ساری قربانیاں، کئی سارے مثالی کردار والے انسان جی کر نکلے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایگزامپل اور اسوا اور نمونہ ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے حکم پر، اور وہاں پر وہ معجزہ ہوا تھا کہ زمزم کا چشمہ ریگستان میں باہر نکل آیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور جنہوں نے اپنی نبوت کی شروعات صفا پہاڑ کے اوپر اعلان سے کی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ظالموں نے بہت سارے ظلم کر کر حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی. یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر چن لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نماز مسجد حرم کی 1,00,000 نماز دوسری جگہوں سے بہتر ہے، افضل من، اس سے بہتر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلی جگہ جو مسجد جو اللہ تعالیٰ نے چنا وہ بکہ میں، بکہ مکہ کا دوسرا نام ہے، مبارکن وہ ایک بابرکت ہے، اور ہدی للعالمین ہدایت ہے سارے عالمین کے لیے. یہ جگہ خود ایک ہدایت کا ذریعہ ہے عالمین کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے سب سے پہلا میپ دنیا کا بنایا تو انہوں نے مکہ کو دنیا کے سینٹر میں رکھا، اور آس پاس جو پورا میپ بنایا جو سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا تھا. صرف اس میں فرق یہ تھا کہ جو نارتھ پول ہے وہ اوپر کی جگہ نیچے تھا اور ساؤتھ پول اوپر تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرنرز نے آ کر پورے میپ کو گھما کر کے جو نیچے تھا اسے اوپر کر کے اوپر کو نیچے کر دیا، لیکن آج بھی میپ کے اندر سینٹر میں مکہ شہر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا، اور یہ جگہ پر اب آپ پہنچ چکے ہیں. اب آپ نے ارادہ کیا ہے عمرہ کا، اور آپ اس بابرکت جگہ پر الحمدللہ لبیک کہتے ہوئے آ چکے ہیں. الحمدللہ اس جگہ پر آنے کے بعد اب آپ کا گول ہے کہ یہاں سے واپس جائیں تو اس حال میں جائے رجع کیومی ولدتہ امہ، جیسے کہ والدہ نے جب جنم دیا تھا تو کس طرح سے پاک دنیا میں آئے تھے، اسی طرح سے پاک بن کر اس جگہ سے واپس جانا ہے. داخل ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ جس کسی گیٹ سے داخل ہوئے ہیں آپ کو بڑھنا ہے آگے حجر اسود کی طرف. حجر اسود کس طرف ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو ایک ہری کلر کی لائٹ لگی ملے گی، حرم کی وال پر ایک گرین کلر کی لائٹ ملے گی، یعنی جہاں پر حجر اسود ہے اس کے بالکل سامنے گرین کلر کی لائٹ ہے، وہ پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے.
آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں، کریے یہ کہ جو کراؤڈ کا فلو ہے ان کے ساتھ ہی جائیے، کراؤڈ کے فلو کے اپوزٹ کبھی نہیں جائیے، اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو حرم میں داخل ہونے کے بعد کعبے کے راؤنڈ جو کراؤڈ طواف کر رہا ہے، وہ طواف میں آپ داخل ہو جائے، آپ کا طواف شروع نہیں ہوا ہے، آپ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوگا۔